بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان کا نظام جمہوریت واقعی اسلامی ہے یا صرف نام کا اسلامی ہے؟ یہ ایک علمی اور فکری بحث ہے جس کا مقصد اصلاح اور غور و فکر کی دعوت دینا ہے، نہ کہ کوئی فتنہ کی بات کرنا۔ لہٰذا اس ویڈیو کو سنجیدگی سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بحث کسی حکومت یا ریاست کے خلاف نہیں، بلکہ ایک علمی اور فکری مکالمہ ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ کیا پاکستان میں واقعی اللہ کی حاکمیت قائم ہے یا پارلیمنٹ کو عملاً اللہ سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے؟ پاکستان کے آئین میں دفعہ 2 اور میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے تسلیم کی گئی ہے، لیکن عملی طور پر آئین میں موجود اسلامی دفعات کو 2/3 اکثریت سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر پارلیمنٹ چاہے تو وہ کسی بھی اسلامی قانون کو ختم کر سکتی ہے۔ کیا یہ واقعی اللہ کی حاکمیت ہے یا عوامی حاکمیت بن چکی ہے؟ اسلامی اصول یہ ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، کہ حکم اور فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص اللہ کے نازل کردہ کتاب یا احکامات پر فیصلہ نہ کر لے تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ لوگ کافر ہیں۔ جبکہ جمہوری نظام میں حاکمیت عوام کے پاس ہوتی ہے، جو اپنی مرضی سے قوانین بناتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، تو کیا اسے اسلامی کہا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے حکمرانوں اور قانون سازوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے، اگر واقعی حاکمیت اللہ کی ہے تو کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے قوانین میں ترمیم کرے؟ اگر پارلیمنٹ کو ایسا اختیار ہے تو پھر یہ اللہ کی حاکمیت ہے یا عوام کی؟ یہ سوال غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے، نہ کہ جذباتی رد عمل کا۔ علماء کو بھی اس مسئلے پر سنجیدہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف چھوٹے چھوٹے فتاوی دینے کے بجائے اجتماعی اصلاحی جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کا نظام مکمل اسلامی ہو جائے۔ یہ بات کسی فتنے یا بغاوت کے لیے نہیں کہی جا رہی، بلکہ اصلاحی گفتگو کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بغاوت و انارکی سے بچتے ہوئے اصلاحی راستہ اپنانا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا قدم، اسلامی قوانین کو ناقابل ترمیم بنانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا قدم، عوامی حاکمیت کے بجائے اللہ کی حاکمیت کو آئین میں پر غالب کیا جائے۔ تیسرا قدم، علماء، اسکالرز اور دانشور علمی و فکری سطح پر اس مسئلے کو اجاگر کریں تاکہ پاکستان واقعی ایک اسلامی ریاست بنے، نہ کہ صرف نام کی اسلامی جمہوریہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ اگر آپ اس پیغام سے متفق ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ اہل علم اور ارباب اقتدار اس پر غور و فکر کر لیں۔